بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کھانے کے آداب سے متعلق کل ہماری کلاس ہوئی تھی اور اس میں ہم نے چند آداب اور چند دعائیں سیکھی تھیں۔ آج بھی جو عنوان ہے وہ کھانے ہی سے متعلق ہے اور اس کے چند ٹاپکس جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے مہنگائی کے باوجود معیار زندگی کیسے برقرار رکھیں، اور اس کے بعد ہے آمدنی میں برکت کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد آخری عنوان ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں، برکت کیا چیز ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی جو آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے باوجود معیار زندگی کیسے برقرار رکھیں، اس میں کل بھی ہم نے کچھ بات کی تھی کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور اشیاء کی قیمتیں پرائسز بہت زیادہ ہو چکی ہیں، خاص طور پر پیٹرول کی پرائس اور قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ساری قیمتوں پر اس کا ایفیکٹ اور اثر نظر آتا ہے۔ لیکن ہم نے اس میں یہ کہا کہ جو بھی مہنگائی جتنی بھی پرائسز ہائی چلی جائیں، ان ساری چیزوں کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اللہ کے خزانوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں پہلے بھی وسعت تھی، پہلے بھی ان کے اندر کثرت تھی، اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا جتنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ لیکن معیار زندگی کو اس مہنگائی کے دور میں، کوالٹی آف لائف کو کیسے مینٹین رکھا جائے اس مہنگائی کے دور میں، یہ ایک اہم بات ہے جو سیکھنے کی۔ اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں، کوالٹی آف لائف، زندگی کے معیار کو، سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے یا ڈیولپ کرنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے دو قسم کی ایکٹیویٹیز یا دو قسم کے پروسیسز ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو پروسیس ہے وہ ہے مادی اسباب، اور دوسرا پروسیس ہو سکتا ہے روحانی اسباب۔ مادی اسباب کا مطلب یہ کہ میٹیریل ریسورسز، ٹھیک ہے، ہر وہ ذریعہ، ہر سارے ایسے وسائل جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے، جن پر کوئی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور روحانی اسباب کا مطلب اسپرچول ریسورسز، وہ تمام ذرائع اور وسائل جن کا تعلق ایسے اعمال سے ہے، جن کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہمارے دل سے ہے، ہمارے کردار اور صفات سے ہے۔ اب یہ دونوں قسم کی محنتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی زندگی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر سٹیٹس آف لائف یا معیار زندگی، کوالٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ کھانا پینا اچھا ہو، اسی طرح رہن سہن اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، اور گاڑی ہو، گھر ہو، اور اسی طرح زندگی کے جتنے بھی وسائل ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ساری انسان کے پاس مہیا ہوں اور اچھی صورت میں، اچھے سٹینڈرڈ کے ساتھ مہیا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتی ہیں۔ لیکن اور یہ ساری کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے مادی اسباب کو اختیار کرنا ایک حد تک اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے، بالکل منع نہیں کرتا۔ مثلا ایک انسان محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، کسی کمپنی میں ایک جاب کرتا ہے، اور اس میں 6 سے 8 گھنٹے وہ وہاں پر محنت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر جو اس کو رزلٹ ملے گا، انکم ملے گی یا پے ملے گی، اس کے ذریعے وہ اپنا کھانا پینا بھی اچھا کر سکتا ہے، رہائش بھی اچھی کر سکتا ہے، رہن سہن بھی اچھا کر سکتا ہے، اور پہننے کے لیے اچھا لباس بھی خرید سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے سٹیٹس آف لائف کو امپروو کریں گی۔ لیکن جب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور پرائسز اوپر چلی جائیں گی، تو کم انکم اور کم پے کے ساتھ، تھوڑی تنخواہ کے ساتھ اس سٹیٹس کو برقرار رکھنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ اب اس مہنگائی کے دور میں اس سٹیٹس کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ تو سب سے، یعنی ویسے تو ہر ہی دور میں، چاہے اشیاء سستی ہوں یا مہنگی ہوں، اور پرائسز لو ہوں یا ہائی ہوں، ہر دور میں اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اور سٹیٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی، اپنے کوالٹی آف لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی، جو سب سے
قابل اعتماد عمل ہے، قابل اعتماد ایکٹیویٹی یا پروسیس ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسپرچول ریسورسز ہوں گے، روحانی اسباب ہوں گے، روحانی اعمال ہوں گے، جن کے ذریعے سے انسان اپنے اسٹیٹس آف لائف کو برقرار اور ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جب آپ سمجھیں گے تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے اس سوال کا جواب چیٹ باکس میں لکھنا ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ انسانوں میں سے اس امت، یہ جو آخری امت ہے، اس امت میں سب سے زیادہ معیاری زندگی کس شخصیت نے گزاری ہے؟ یعنی سب سے بہترین کوالٹی آف لائف یا اسٹیٹس آف لائف کس شخصیت کا تھا اس آخری امت میں؟ یا ہو سکتا ہے یا تھا یا ابھی آئے گا، کوئی بھی۔ آپ کیا اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زندگی کا معیار کس شخصیت کا اچھا تھا؟ وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ معیاری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اب چند صحابہ کے میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ ہیں جو جن کا نام اس فہرست میں لکھا جا سکتا ہے جس فہرست کا عنوان ہم مالدار صحابہ کے نام سے دے سکتے ہیں۔ یعنی مالدار صحابہ، امیر صحابہ، امیر ترین صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تو ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اتنے بھی اسباب نہیں تھے، اتنا بھی میٹیریل نہیں تھا جتنا میٹیریل امیر ترین صحابہ کے پاس تھا، مثلا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کے باوجود ہم سب کا، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سب سے اچھی اور معیاری زندگی جن شخصیت کی تھی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو اس بات سے یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمیں اپنی لائف، کوالٹی لائف کو، اسٹیٹس آف لائف کو بڑھانے کے لیے جس کام کی ضرورت ہے، جس عمل کی ضرورت ہے، وہ روحانی اسباب ہیں، وہ اعمال ہیں، وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس مہنگائی کے دور میں اپنی معیار زندگی کو برقرار رکھنے یا اس کو بنانے یا اس کو مینٹین رکھنے کے لیے چند اعمال ضروری ہیں جن کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہماری اسپرٹ سے۔ اور اس کی وجہ ابھی آپ کو میں نے بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے ریزنز یا اتنے ریسورسز نہیں تھے، جو مادی اسباب نہیں تھے جتنے مالدار امیر ترین صحابہ کے پاس تھے۔ اس کے باوجود سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ معیاری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اب جن شخصیت نے سب سے زیادہ معیاری زندگی گزاری ہے، ظاہر ہے کہ اگر ہم بھی اس معیار کو معیار سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے انہی شخصیت سے اپنا نمونہ اور اپنے لیے سنت اور سیرت کو نکالنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ کوالٹی کا تعلق، معیار کا تعلق مادی اسباب سے نہیں ہے، میٹیریلزم سے نہیں ہے، اور نہ ہی میٹیریل ریزن یا ریسورسز سے ہے، بلکہ کوالٹی کا تعلق، معیار کا تعلق چند صفات سے ہے۔ دیکھیں کوالٹی بات ہو رہی، کوالٹی کی بات ہو رہی نا، کسی بھی چیز کو کوالٹی تب دی جاتی ہے جب اس کے اندر چند کوالٹیز ہوں۔ مثلاً آپ کسی چیز کو معیاری کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت معیاری چیز ہے، تو اس کے اندر اس صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اس صفات، ان ویلیوز کی بنا پر آپ اس کو قیمت دیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ چیز، اس چیز کی یہ قیمت ہو سکتی ہے، یہ بڑی سٹینڈرڈ ہے، اس کا برانڈ اچھا ہے۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے کوالٹیز ہیں۔ تو اسی طرح لائف کو جب ہم کوالٹی لائف کہتے ہیں تو اس لائف کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ کون سی کوالٹیز؟ کون سی ویلیوز، کون سی صفات اور کون سے اوصاف؟ وہ اوصاف، وہ کوالٹیز جو کسی ایسی شخصیت نے بنائے ہوں جن کے اوپر سارے انسان، سارے مسلمان اس بات پر متفق ہوں کہ وہ کوالٹی لائف گزار کر گئے ہیں، اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی جو ہمارا ٹاپک ہے، پہلا عنوان ہے مہنگائی کے باوجود معیار زندگی کیسے برقرار رکھیں۔ اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ ہمیں چند ہر عمل میں، ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے آداب، سنتیں اور دعاؤں کو فالو کرنا ہوگا، جس کے ذریعے سے ہم اپنے
معیار زندگی کو بلند کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ ہم معیار کس کو سمجھتے ہیں یا کوالٹی کس کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کوالٹی بڑے گھر کو سمجھتے ہیں، گھر کے اندر نیند نہ آئے، ہاں بلکہ اس برکت جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے برکت کسے کہتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ اس بات کو کریں گے۔ اگلا جو عنوان ہے وہ ہے آمدنی میں برکت کے طریقے۔ ہماری جو انکم ہے، ہمیں جو پے ملتی ہے، جو ہمارے آمدنی کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کے اندر ہم کس طرح برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ظاہر ہے یہ سمجھنا ہوگا کہ برکت کیسے کہتے کسے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنے خوشی کے موقعوں پر یا کسی بھی عام زندگی کے اندر برکت کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم کسی دن انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، یہ جو اصطلاحات ہیں شرعی طور پر جن کا ہم اپنی زبان میں اور اپنی لائف میں استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، اسی طرح بعض اوقات ماشاء اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دیں، اللہ تعالیٰ مبارک کریں، ان اصطلاحات ہیں یہ ساری۔ ان اصطلاحات کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ساری عربی کے اندر ہیں، اور عرب تو اس کو سمجھتے ہیں، جن کو عربی آتی ہے وہ اس کا صحیح معنی سمجھتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اردو دان ہیں اس لیے ہمیں بھی ان ٹرمز کا صحیح مطلب جب سمجھ میں آئے گا تو ہمیں یہ دعا دیتے وقت یا دعا جب ہمیں کوئی دے گا اس وقت ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے گا۔ تو برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت غور سے سننے کی بات ہے۔ برکت کہتے ہیں دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے برکت۔ پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، جس مقصد کے لیے وہ نعمت بنائی گئی ہے وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے۔ پہلی چیز برکت میں کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ مقصد آپ کو عطا ہو جائے، اور دوسری چیز برکت کے اندر یہ ہے کہ اس نعمت کا اختتام اور انجام وہ خیر کے ساتھ ہو، کسی شر، تکلیف یا نقصان کے ساتھ نہ ہو۔ اب اس کی اگزامپل یا مثال لے لیتے ہیں۔ مثلا گاڑی ہے، آپ نے نیو 0 میٹر شو روم سے گاڑی خریدی، اور اب گاڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک نعمت ملی۔ اب گاڑی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا ٹریول، سفر کرنا آسان ہو جائے، اور راحت عافیت کے ساتھ ہم آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ٹریول کر سکیں، تو یہ گاڑی کے مقصد ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ گاڑی کا ایک مقصد ہے۔ اور اب اس گاڑی کے اندر مثلا آپ نے گاڑی خریدی، مجھے پتا چلا کہ حمزہ بھائی نے گاڑی خریدی، اور میں حمزہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ گاڑی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم اسی طرح کسی کی شادی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں شادی بہت بہت مبارک ہو، کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو ہم ایگزامپل ایک لے رہے ہیں کہ لیکن اس ایگزامپل کو آپ ہر چیز کے اندر فٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو گاڑی کی ایگزامپل ہم نے سمجھ آئی۔ تو اب گاڑی حمزہ بھائی نے خریدی، میں ان کے پاس آتا ہوں کہ بہت بہت مبارک ہو۔ اب یہ جو میں نے ان کو دعا دی کہ بہت بہت مبارک ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گاڑی آپ نے خریدی ہے، یہ گاڑی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس گاڑی کا انجام، اس کا اختتام خیر کے ساتھ ہو، کسی شر کے ساتھ نہ ہو۔ اب اس کے دو اطراف ہو سکتے ہیں، دو سائیڈز ہو سکتی ہیں، ہاں دو اطراف ہو سکتی ہیں۔ حمزہ بھائی کا میسج ہے کہ آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اور 0 میٹر گاڑی بھی دیں۔ تو خیر، اس میں اب دو اطراف یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک یہ کہ حمزہ بھائی نے گاڑی خریدی، اور اب اس کی مقصد کیسے حاصل ہو؟ مقصد گاڑی کا یہ ہے کہ یہ آرام دہ ہے، آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو جب میں ان کو کہوں گا مبارک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب سفر کریں یا اس گاڑی کو استعمال کریں تو یہ ان کو راحت بھی ملے، آسانی بھی ملے، عافیت بھی ملے، یہ اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں، گاڑی ان کا ساتھ دے۔ اور اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے یا دوسری طرف یہ ہو سکتی ہے
اگر اس گاڑی کا مقصد ان کو حاصل نہ ہو، مثلا یہ راولپنڈی سے فیصل آباد جانے کے لیے تیار ہیں، گاڑی کھڑی ہے، سارا کچھ انہوں نے چیک کر لیا اور گاڑی بالکل 0 میٹر ہے، اور اب یہ سٹارٹ کر رہے ہیں، جانے کے لیے تیار ہیں، اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے موٹر وے پہ چڑھے، موٹر وے پہ جا کر یہ گاڑی رک گئی، خراب ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ نکل آیا کوئی اور، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گاڑی تو ان نے لے لی تھی اور بظاہر ہر ساری کوالٹیز اس گاڑی کے اندر پوری تھیں، لیکن برکت نہ ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کا جو مقصد تھا وہ ان گاڑی کے صاحب کو یعنی حمزہ صاحب کو یہ مقصد حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کھانے کی کھانے کی مثال تو ہم لیں گے ہی کیونکہ آداب طعام سے متعلق ساری بات ہے. اچھا، اس دوسرا اس کا جو مجموعہ ہے برکت کسے کہتے ہیں وہ ہے کہ اختتام کس کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، خیر کے ساتھ ہو، شر کے ساتھ نہ ہو. یعنی انہوں نے گاڑی خریدی، اب یہ گاڑی ان کے پاس پوری زندگی جتنا اس گاڑی کو یہ اپنے ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں ان کا ساتھ دے، کوئی پریشانی ان کے لیے اس گاڑی میں نہ ہو. اختتام اس طرح ہو، مثلا اگر یہ گاڑی انہوں نے خریدی اور کسی موقع پر یہ گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو اس گاڑی کا اختتام کس طرح ہوا؟ شر اور برائی کے ساتھ ہوا، خیر کے ساتھ نہیں ہوا. تو اور اسی طرح اگر کوئی بندہ گاڑی خریدے اور گاڑی سارا دن گراج میں ہی پڑی رہے، سر کا درد بن جائے، مسلسل پریشانی، ہر دن اس کا کوئی چیز پرزہ خراب ہوا پڑا ہو بار بار، یعنی جتنے کی گاڑی خریدی تھی اس سے ڈبل اس کے اوپر ٹھیک کرانے میں خرچہ آ جائے، تو یہ برکت کے خلاف ہے. تو برکت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. پہلی چیز، جو نعمت آپ کو ملی وہ نعمت جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد آپ کو حاصل ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس نعمت کا اختتام بھی کس کے ساتھ ہو؟ بہتر ہو. اسی طرح کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بہت بہت مبارک ہو. یعنی اولاد کی جتنی مقاصد قرآن کریم میں، حدیث شریف میں، یا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہیں اولاد، تو جو اللہ تعالیٰ نے مقاصد اولاد کے طے کیے وہ تمام مقاصد بھی ان والدین کو عطا ہوں اور اس اولاد کا اختتام بھی خیر عافیت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تمام یہ دو مجموعے ہیں، یہ دو مطلب ہیں برکت کے. اب ہم کیونکہ آداب طعام پڑھ رہے ہیں تو آداب طعام، کھانے پینے کے آداب کے اندر برکت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں، کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے جو مقاصد ہیں، یعنی قوت حاصل ہو، ہمارے اندر سے ذوف، کمزوری، اس میں حلال ختم ہو، اور یہ مقاصد ہیں. تو کھانے کے اندر ہم نے کل دعا پڑھی تھی نا کہ اب کھانا سامنے آ جائے تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقینا عذاب النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یا اللہ ہمیں یہ جو کھانا آپ نے عطا کیا اس کے اندر برکت ڈال دیجئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کھانے کے جو مقصد ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے قوت طاقت گنوائی یہ تو بہت لمیٹڈ ہے، اس سے کئی زیادہ اور مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی. جو آتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو ایک تو بظاہر نعمتیں، پھر ان نعمتوں کے اندر جو ان نعمتوں کے مقاصد ہیں جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ بھی الگ سے ایک نعمتیں ہیں، ان کا بھی شمار انسان نہیں کر سکتا. تو اب کھانے کا جو مقصد ہے کہ ہمیں قوت حاصل ہو، کمزوری دور ہو، تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت ڈال دیجئے تو پہلی بات ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کھانے کا مکمل مقصد 100% ہمیں مل جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس کھانے کے جو انجام ہے، اختتام ہے، وہ بھی کس کے ساتھ ہو؟ خیر کے ساتھ ہو، شر کے ساتھ نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ یہ کھانا ہمارے لیے ہمیں جو قوت دے گا، طاقت دے گا، اس کے بدلے میں ہم آپ کی عبادت میں اور زیادہ لگ جائیں. ہم اس کھانے سے حاصل ہونے والی طاقت اور قوت کو آپ کی نافرمانی میں نہ لگائیں، فواحش، منکرات، معاصی، گناہ میں نہ لگائیں، جھوٹ نہ بولیں، بدنظیر نہ کریں، رشوت نہ کھائیں، غیبت نہ کریں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. اسی طرح یہ کھانے کا اختتام اچھا ہو کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اس کھانے کے بعد ہمیں کوئی تکلیف نہ ملے، اس کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں کوئی بیماری پیدا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو. تو یہ بھی دونوں چیزیں برکت کے اندر شامل ہوں گی. اب یہ جو درمیان والا پورشن ہے، درمیان والا ٹاپک ہے کہ آمدنی میں، انکم میں اپنے برکت کیسے لائی جا سکتی ہے اور کیا اس کے طریقے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ برکت کو سمجھنا ضروری تھا اس لیے اس کو پہلے سالو کیا، تو اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں آمدنی میں، انکم میں برکت، یا جو آپ کی پے ہے یا تنخواہ ہے اس کے اندر برکت کیسے لائی جا سکتی ہے. اس کے دو طریقے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. انکم میں برکت لانے کے سٹارٹنگ پوائنٹس کیا ہیں؟ سٹارٹنگ پوائنٹس میں آئیں گے کہ آپ جو آمدنی، جو رزق کا ذریعہ آپ نے چوز کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، ایک تو وہ حلال ہو.
ٹھیک ہے. مثلاً آپ بینک میں کام کر رہے ہیں اور وہ انٹرسٹ سود والا بینک ہے، اس کے اندر سارے سودی معاملات ہوتے ہیں، انٹرسٹ سارا اس کے اندر چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حرام ہوگا، اور آپ کی جو انکم ہے، جو پے ہے، تنخواہ ہے، وہ بھی حرام ہوگی. تو پہلی چیز اسٹارٹنگ پوائنٹ، یعنی ہم 2 پوائنٹس پڑھیں گے اپنی انکم میں برکت لانے کے لیے، اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ. اسٹارٹنگ پوائنٹس میں پہلی چیز کیا ہے کہ حلال ہو. دوسرا، جو آپ نے ذریعہ اختیار کیا ہے کمانے کا، وہ اس کے اندر آپ جھوٹ نہ بولیں. اسی طرح اس کے اندر سود نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، رشوت نہ ہو. اور اگر آپ کہیں آفس میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو آپ آفس ٹائمنگ کو جو پورا انجام دیں. ڈیوٹی ٹائمز جو آپ کے ساتھ طے ہیں، وہ ڈیوٹی ٹائمز آپ پورے کریں. تو اسی طرح اور بھی چند چیزیں. تو یہ ساری صفات اور کوالٹیز ہماری انکم میں برکت کا ذریعہ بنیں گی. اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے برکت، اپنی آمدنی میں برکت لانے کا اینڈنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حاصل ہو گئی، جو کمائی آپ کو حاصل ہو گئی، جو پے اور تنخواہ آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے آپ کی محنت کے بعد، اب اس کمائی کو اور اس تنخواہ اور ان پیسوں کو آپ جہاں بھی لگنے ہیں، جتنے بھی اس کے مصارف ہیں، عام طور پر بولا جاتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان، یعنی رہائش چاہیے انسان کو، اسی طرح کھانے پینے کے لیے اشیاء چاہیے، اور پہننے کے لیے. یہ 3 بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، جہاں بھی انسان چلا جائے. تو اب مثلاً یہ مصارف ہیں، یہ وہ میدان ہیں، فیلڈز ہیں، جن کے اندر انسان کی پے یا انسان کی انکم یا آمدنی عام طور پر خرچ ہوتی ہے. اب جب انسان اس آئی ہوئی یا کمائی ہوئی دولت کو خرچ کرے گا، اس خرچ کرنے کے اندر انسان چند آداب اور صفات کا اگر خیال رکھ لے، تو اس آئی ہوئی اور کمائی ہوئی دولت کے اندر برکت آ سکتی ہے. مثلاً آپ نے مکمل آداب اور طریقے کے ساتھ دفتر میں کام کیا پورا مہینہ، نہ جھوٹ بولا، نہ کوئی غلط سائن کیا، آپ نے ڈیوٹی ٹائمز بھی پورے کیے، آپ نے آفس کی کسی چیز کو اپنے ذاتی استعمال کے اندر نہیں لائے، جتنی شرائط، جتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کی کمپنی کی طرف سے آپ کے ساتھ طے تھیں، آپ نے ان کو پورا کیا. 1 مہینے کے بعد وہ کمپنی آپ کو پے کرتی ہے، آپ کے پاس انکم آتی ہے. اب اس انکم کو آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں کھانے پینے کے اندر. مثلاً اور بھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی ہم مثال لے رہے ہیں کیونکہ آداب طعام چل رہا ہے. کھانے پینے کے اندر جب آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں، تو جیسے آپ نے اس دولت کو کمانے کے اندر چند آداب کا خیال رکھا، اسی طرح اب خرچ کرنے میں بھی چند آداب کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے، جتنے بھی اس کی فیلڈز ہیں خرچ کرنے کی، اس میں چند آداب کا خیال رکھ لیں. تو ان آداب کا خیال رکھنے اور لحاظ رکھنے سے آپ کی کمائی ہوئی دولت میں مزید برکت آئے گی. اور وہ برکت کھانے پینے کے اعتبار سے کیسے ہوگی، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ جب آپ کھانے کے اندر یہ دعائیں اور آداب جو ہم نے کل پڑھے تھے اور آج بھی اس کو کنٹینیو کریں گے، وہ جب آپ اس کو کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے کھانے پینے کے اور اس کمائی ہوئی دولت میں برکت آئے گی. برکت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے جو میں نے کہیں پڑھا نہیں، بہرحال سنا ضرور ہے، کہ کم چیزوں کے اندر زیادہ سب کچھ حاصل ہو جانا، تھوڑی چیز کا زیادہ لوگوں کو کافی ہو جانا، تھوڑی چیز کا زیادہ لوگوں کو کافی ہو جانا، یہ بھی برکت کے اندر شامل ہے. لیکن بہرحال جو پڑھی ہوئی بات ہے وہ اتنی ہے کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت کے اندر جو بھی مقاصد ہیں وہ انسان کو حاصل بھی ہو جائیں، اور اس نعمت کا اختتام بھی خیر کے ساتھ ہو، شر کے ساتھ نہ ہو. جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر انسان کوئی گاڑی خرید لے تو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ گاڑی بظاہر تو اس کو لگ رہا ہے کہ میرے لیے آسانی اور راحت کا ذریعہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے تکلیف اور پریشانی کا ذریعہ بن جائے. تو اس تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند آداب بتائے ہیں کہ ان آداب کا خیال رکھ لو تو ان تمام نعمتوں کے اندر برکت آ جائے گی. تو یہ 3 ٹاپکس مین تھے. اس کے بعد ہم کھانے کے آداب پڑھتے ہیں، اور اس میں چند دعائیں اور آداب ہم نے کل پڑھے تھے. اور آج کی جو ادب ہے وہ پہلی بات اس میں سے یہ کہ کھانے میں سے عیب نہیں نکالنا چاہیے. نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، روٹی کچی ہے، سالن ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو یہ عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ علیہ السلام کو وہ اچھا لگتا تو کھا لیتے، اور اگر وہ ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے. اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کھانے کا دل نہیں کر رہا، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، لیکن عیب نہ نکالیں اس چیز میں سے. ہاں، اب اس کے کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں. بعض اوقات
چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عیب نکالنا ہوتا ہے. ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر جو جس شخص نے کھانا بنایا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے کھانا بنانے میں، تو اس کو بعد میں متوجہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کھانے کے اندر فلاں فلاں چیزوں کو کم ڈال دیا تھا یا زیادہ ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے تو یہ اب کھانے میں عیب نہیں ہے، بلکہ اس کھانے کی بناوٹ کے اندر عیب نکالنا ہے. تو کھانے کے اندر عیب نکالنا الگ بات ہے، کھانے کی بناوٹ میں عیب نکالنا الگ بات ہے. لیکن کھانے کی بناوٹ میں عیب نکالنے کے بھی چند آداب ہیں. ایسے نہ ہو دسترخوان پر کھانا پڑا اور سارے لوگ بیٹھے اور آپ جس نے کھانا بنایا اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ظاہر ہے سنت کے خلاف ہوگا. تو کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالنا، مثلا یہ آلو اس طرح ہیں اور یہ سبزی اس طرح ہے، یہ سبزی تو اچھی نہیں ہوتی، یا فلاں چیز کیوں نہیں بنائی گئی، یہ ساری چیزیں کھانے کی عیب میں سے ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو اس وقت آپ وہاں سے چلے جائیں اور اس چیز کو نہ کھائیں. اسی طرح اگلی بات، ہاں بلکہ اس میں تو کل آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا حضرت، وہ ہوم ورک ابھی آپ لکھنا شروع کر دیں، چیٹ باکس میں اس کا جواب دیں، آپ سے پوچھتے بھی ہیں ابھی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ البرکۃ تنزل وسط الطعام، جو برکت ہے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتی ہے کھانے کے اندر، وہ کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے. فکلوا من حافتیہ، تو اب جب تم کھانا کھاؤ تو بالکل درمیان میں سے نہ کھاؤ بلکہ سائیڈ سے کھاؤ. ولا تأکلوا من وسطہ، درمیان میں سے نہ کھاؤ. اب اس کا یہ آپ سے کل میں نے پوچھا تھا کہ اس کی کیا وجہ آپ کو معلوم ہوتی ہے، تاکہ برکت کھانے کے آخر تک باقی رہے. بالکل صحیح، یہ ایک جواب آ چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی جواب ہوگا. تو یہ جواب ایک پارٹیسپینٹ نے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ برکت کھانے کے آخر تک باقی رہے. بالکل صحیح جواب انہوں نے دیا. اب دیکھیں، کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہے، اگر ہم اس برکت والی جگہ سے نوالا لیں گے، اسی برکت والی جگہ سے ہی ہم سالن یا کھانے کی چیز لینا شروع کر دیں گے، تو وہ برکت والی جگہ ختم ہو جائے گی اور مزید برکت اب وہاں پر نازل نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ وہاں پہ کھانا ہی نہیں رہا اور سائڈ پر کھانا ہوگا. ہم نے برکت لے لی اور برکت کو ختم کر دیا، اور پلیٹ کی سائڈز پر ابھی کھانا موجود ہے اور باقی کھانا ہم بغیر برکت کے کھائیں گے. اگر ہم سائڈ سے کھاتے رہتے تو برکت کنٹینیوسلی نازل ہوتی رہتی اور وہ کھانا بھی باقی رہتا. اب آگے ہم حدیث پڑھیں گے کہ جس برتن میں آپ کھاؤ اس کو صاف بھی کرو. حالانکہ برکت والی جگہ تو کو صاف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دینا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر برکت نازل ہو رہی ہے، قیامت تک وہاں پہ برکت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے کھانا تھا اس کو کھانا تو ہے ہی، اس کو حاصل کرنا ہے. اب جب آپ نے سائڈ سے ساری پلیٹ صاف کر لی، اب آپ کیا کریں گے کہ اس برکت والی جگہ کو بھی اپنے پیٹ میں لے جائیں گے، اس کو کھا لیں گے، تناول کر لیں گے. اسی طرح ایک ہم آگے یہ بھی ادب پڑھیں گے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا نا کل بھی کہ اکٹھے مل کر کھانا، تو ہم نے ایک تو وقت کے اعتبار سے مل کر کھانا اور دوسرا ایک برتن میں کھانا. جب آپ ایک برتن میں 2 بندے کھا رہے ہیں یا 3 بندے کھا رہے ہیں، اگر آپ درمیان میں سے کھانا شروع کر دیں گے تو جو باقی احباب ہیں، جو باقی ساتھی ہیں جو اس پلیٹ میں یا اس برتن میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، ان کو آپ نے ان کا حق مارا. حق کس طرح مارا کہ برکت جو درمیان میں اتری تھی وہ ان کو بھی پہنچ رہی تھی، لیکن آپ نے وہ برکت خود لے لی اور باقی ساتھی آپ کی وجہ سے اس برکت سے محروم ہو گئے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درمیان سے کھانے سے منع فرمایا، سائڈ سے کھانے کا حکم دیا. خیر، اچھا، اگلا ادب یہ ہے کہ جو بزرگ ہوں آپ کے ساتھ، جو کھانا کھا رہے ہیں، بڑے ہیں، ان سے کھانا شروع کروانا، یعنی پہلے ان کے سامنے پیش کرنا، ان کو کہنا کہ آپ کھانا شروع کریں، اس کے بعد ہم ڈالیں گے. اسی طرح مہمان کے آداب میں سے بھی ہے کہ پہلے کھانا مہمان کو دیا جائے، اس کے بعد میزبان کھانا شروع کرے. اگلا ادب یہ ہے کہ منہ بند کر کے کھانا. یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے بچوں، جب آپ منہ میں لقمہ رکھ لیں تو منہ بند کر کے لقمہ چبانا چاہیے. منہ بند کر کے کھانے سے نہ ہی چبانے کی آواز نکلتی ہے جو بہت بری لگتی ہے، اور نہ ہی منہ سے کوئی کھانے کا ذرہ یا تھوک کی چھینٹ اڑتی ہے، ورنہ کبھی تھوک کی چھینٹ کسی پر گر جاتی ہے یا سالن میں کوئی لقمہ کا ذرہ چلا جاتا ہے تو ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے. اس لیے منہ بند کر کے کھانا چاہیے. یہ کھانے کے آداب میں سے. اگلا ادب یہ ہے کہ لقمہ بنانے کا طریقہ کیا ہے. جو ہم روٹی کا لقمہ بناتے ہیں یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہے اس کا لقمہ، تو لقمہ چھوٹا بنائیں
اور خوب چبا کر کھائیں۔ اتنا بڑا لقمہ نہ بنائیں جیسے لالچی لوگ بناتے ہیں، اور نہ اتنا چھوٹا بنائیں جیسے تکبر کرنے والے لوگ بناتے ہیں۔ خصوصاً اتنا بڑا لقمہ بنانا جس سے آپ کے گال پھول جائیں اور باہر دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ پھولے پھولے گال ہیں، بہت بڑا نوالا منہ میں ڈالا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ بہت بری بات ہے۔ جب تک ایک لقمہ نہ کھا لیں اس وقت تک دوسرا لقمہ نہ بنائیں۔ جب ایک لقمہ اچھی طرح کھا لیں، چبا لیں، اچھی طرح وہ ہضم اندر چلا جائے، اس کے بعد آپ دوسرا لقمہ بنانا شروع کریں، اور یہ لالچ کی بات ہے جو اچھی عادت نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی سنت یہ ہے کہ سہارا لے کر نہیں کھانا چاہیے، ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ اس میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا آکل متکئن، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، میں جب بھی کھاتا ہوں کس طرح کھاتا ہوں؟ اپنے سہارے کے اوپر بیٹھ کر کھاتا ہوں، کسی چیز کا سہارا لے کر نہیں کھاتا، اور طبی اعتبار سے سائنٹیفکلی بھی یہ بات ظاہر ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اگلی سنت یہ ہے کہ دسترخوان اور روٹی سے ہاتھ نہ صاف کریں۔ بڑی درد کے ساتھ آپ سے یہ اپیل ہے، اور آپ میری اپیل کو آگے جتنا پہنچانا چاہیں اب محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ضرور پہنچائیں۔ تو بعض لوگ روٹی کے ساتھ اپنی انگلیوں کو صاف کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، روٹی کی عظمت ایک ادب ہے، ایک نعمت ہے نا روٹی، اسی طرح ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے، سٹینڈرڈ رکھا ہے، اور اس کے مقام کو باقی رکھنا، اس کے مقام کا احترام کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب روٹی ایک نعمت ہے اور روٹی کا ایک مقام ہے۔ اگر ہم اپنی گندی سالن والی انگلیاں ہم چاٹ تو سکتے ہیں، لیکن روٹی کے ساتھ اس کو صاف کرنا، یا روٹی والے کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کرنا، یا دسترخوان کے ساتھ اپنی انگلیوں کو صاف کرنا، ظاہر ہے کہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی ایک بری چیز ہوگی، دیکھنے کے لیے ان کو بھی محسوس ہوگا، اور یہ ان چیزوں کے آداب کا بھی بے ادبی ہوگی، ان کا احترام کا خیال نہیں رکھنا ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، اور اس اگر آپ کی عادت ہے یا ہماری عادت بن چکی ہے تو اس عادت کو ختم کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی بڑی اہم بات ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، تکلف نہ کیجیے۔ اگر آپ کو کہیں بھوک لگی ہے، آپ کسی کے گھر گئے ہیں، یا کسی بھی موقع پر آپ کو کوئی انسان چیز پیش کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس سے یہ چیز لے لوں گا، اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے، دل میں خواہش بھی ہے کہ میں یہ لے لوں، لیکن اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس سے لے لوں گا تو اس سے محبت بڑھے گی اور دینے والا خوش بھی ہوگا، تو آپ اس سے لیجئے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کھانا لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانے کو فرمایا کہ آپ بھی میرے ساتھ نوش فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت خواہش نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی بھوک ہونے کے باوجود یہ نہ کہو کہ خواہش نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں یہ چیز لے لوں یا اس کے ساتھ کھانا کھا لوں، تو آپ کھائیے۔ ہم جب مہمان جاتے ہیں، لیکن عربوں کی زندگی میں تکلف نہیں، وہ تکلف کو پسند نہیں کرتے، نہ بولنے میں تکلف ہے، نہ رہن سہن میں تکلف ہے، نہ سواری میں تکلف ہے۔ ہم اور اسلام بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں، ہم تکلف کی وجہ سے کئی موقعوں پر اپنے آپ کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اب اچھی بلی کھانے پینے کی چیز مل رہی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کا نقصان کر دیا، تو یہ بھی ایک نقصان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو۔ تو انشاءاللہ کسی اور دن اس کے اندر تفصیلات ہیں، اور ان تفصیلات کو صحیح سمجھنا بھی ضروری ہے، تو کسی دن انشاءاللہ تکلف کیا ہے، تکلف سے کیسے بچا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حکمت بیان کرنا۔ مجھ سے ایک دوست ملے، میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے کسی دن میری کلاس بھی اٹینڈ کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ سنتیں اور دعائیں اور آداب لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ ان کی حکمتیں بھی بیان کیجیے، تاکہ جب انسان کسی بات کی حکمت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کی بات تو یہاں پر انہوں نے اینڈ کر لی۔ اس وقت تو مجھے ان کی صحیح جواب سمجھ نہیں آیا۔ بعد میں نے سوچا، تو دیکھیں اس حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل مندی کو کہتے ہیں نا، یہ حکیم لوگ، حکما جن کو کہتے ہیں، یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو عقل مند ہو، ذہین ترین، جس کی عقلی صلاحیت، مینٹلٹی بہت زیادہ ہو، اس کو عقل مند کہتے ہیں، اسی کو حکیم بھی کہتے ہیں، اسی بات کو دانائی اور حکمت بھی کہتے ہیں۔ حکمت کا اردو ترجمہ دانائی ہے۔ اب اگر میں یہ ہمارا یہ جو سیشن ہے آداب زندگی کے نام سے، اگر یہ ہو رہا ہوتا کسی امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، نان مسلمز اس کے پارٹیسپینٹس ہوتے،
ان کے سامنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیش کر رہا ہوتا، ان کے سامنے میں آپ علیہ السلام کی مبارک دعاؤں کو پیش کر رہا ہوتا، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ ایسے لوگ ہیں جو نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے۔ اس لیے اگر میں ان کو سنت پر لانا چاہتا ہوں تو سنت کی حکمت بھی تو بتاؤں نا، کیونکہ نبی کو تو وہ مانتے نہیں۔ اب ہمارے سارے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو، قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اگر ہم حکمت کے محتاج ہو جائیں عمل کو کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو معیار دیا، جو سٹینڈرڈ دیا، وہ نبی کو نہیں دیا بلکہ حکمت کو دیا۔ اس لیے کہ ہم اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ حکمت سمجھ میں آ گئی ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی حکمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے اس عمل کو نہیں کرنا، اس سنت پہ عمل نہیں کرنا، اس لیے کیونکہ چاہے سنت تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا یا فرمایا ہے، لیکن کیونکہ میری سمجھ میں یہ حکمت نہیں آ رہی اس لیے میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ تو کیونکہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے لیے ہر ان آداب، ان دعاؤں اور ان سنتوں کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ اعمال اور یہ مسنون دعائیں اور آداب ان شخصیت نے کیے ہیں، اور ان شخصیت نے ہمیں ان پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے جو اس پوری انسانیت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حکیم ذات ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ذات ہیں۔ اگر عقل مندی کے 100 ٹکڑے کیے جائیں، ان میں سے 99% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور باقی 1% ساری امت میں تقسیم کیے گئے، ڈیوائڈ کیے گئے۔ اب ایسے عقل مند شخص، ایسے حکیم ذات نے یہ ہمیں آداب بتائے ہیں، یہ ہمیں طریقے بتائے ہیں، یہی ان تمام سنتوں اور دعاؤں کی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے ان آداب کی؟ حکمت یہ ہے کہ ان کو اس حکیم ذات نے ہمارے لیے سنت اور معیار بنایا ہے، جو تمام انسانیت میں سے سب سے زیادہ عقل والے تھے، سب سے زیادہ دانا اور سب سے زیادہ حکمت والے تھے۔ یہیں پر بات ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کھانے کے کئی آداب ابھی رہتے ہیں، لیکن ان کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ PDF میں شیئر کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔